क्योंकि देखे तबाह कर दिए, क्रिकेट तबाह हो गई, स्पोर्ट्स मैन आया, बाकी स्पोर्ट्स देखें तबाह कर दी। अब इसने मुल्क को तबाह कर दिया। ये आटा अपना इसने गंदम रूस से मंगाई जो जहरीली और गंदी तरीन गंदम है। जो पाकिस्तान 7वां मुल्क है दुनिया का, 7वां मुल्क है दुनिया का जो हमारे पास गंदम का, मगर गंदम इसकी नाकिस और करप्ट और गलत इसकी पाकिस्तान दुश्मन पॉलिसियों की वजह से और गंदम जो है ना पाकिस्तान में बाहर भेजी गई और नायाब हुई। और अफगानिस्तान में इमरान खान के करिंदों ने स्मगलिंग करके भत्तेखोरी की और इसका जिम्मेदार ये करप्ट वजीर आजम है, इसकी नलायक कबीना है, इसके चोर वजीर आला है, बददियानत और माफिया है जिसकी कोई सोच नहीं है, कोई फिक्र नहीं है, जो कहता है कि शेख उमर जैसे आदमी को मैंने सीपीओ लाहौर लगा के और मैंने अपने बहनोई का कब्जा छुड़ाया, मेरी आईजी नहीं मानते थे। मैं कहता हूँ लानत है ऐसे वजीर आजम पे, ऐसे ओहदे पे। अगर पाकिस्तानी कौम में गैरत होती तो इस करप्ट वजीर आजम को घसीट के जमीन पे मार देते। तो जिसकी आईजी ने सुनी, अगर आईजी तेरी नहीं सुनता, 4 आईजी तूने अपने बहनोई के कब्जे के लिए आपने एक नलायक किस्म के करप्ट स्मगलर किस्म के आपने सीपीओ शेख उमर को वहां लगाया जो बददियानत है, जो मेंटली अपसेट है, पागल किस्म का बंदा है। और यकीनन वो डेरा गाजी खान आरपीओ रहा है, वहाँ स्मगलिंग, मंशात फरोशी, जितने गैंग्स थे उनकी वो सरपरस्ती करता था और वो सिपाहियों तक, हवालदार, मुंशियों तक वो भत्ता लेता था। यार को ढकी छुपी बात है, जुल्म है कि बंदा सच बात रखे। चीनी आपकी थी, चीनी आप बाहर मंगानी पड़ी, आप 120-30 रुपए पे चीनी माफिया ने अरबों लूटे। क्या किया तुमने? किधर है वो नैब का चेयरमैन? मैं कहता हूँ चेयरमैन नैब बहुत बड़ा चोर है, डाकू है कि जो चोरों की सरपरस्ती करता है। और वो नानी है करप्शन की कि उसको ये करप्ट माफिया गंदम के मुजरिम जो अरबों गरीबों का लूट गए गरीबों से और तकरीबन कोई 4000 पे फी मन पे गंदम का आटे का रेट पहुंच गया और चीनी निकल गई इनसे। चीनी माफिया का कोई पकड़ा चोर? कोई करप्ट पकड़ा? किसी को सजा मिली? कोई किसी पे एक्शन हुआ? सब कौम के सामने एक ड्रामा। और इस कौम को यकीनन दुख लगता है कि पूरी पाकिस्तानी कौम के जिन्हें जालत में रखा हुआ है। जो चोर डाकू आता है, लुटेरा आता है, बदमाश आता है, गुंडा आता है, खा के लूट के चला जाता है और एहतसाब के नाम पे उसको पकड़ दो, उसको जेल में डाल दो, उसको भगा दो। सब ये मुजरिम है और कोई मुजरिम पकड़ा नहीं है। और ये मुजरिमों की पुष्पनाई करते हैं कि सिर्फ हमारा इक़्तिदार चलता रहे, हमारे फिरौनियत के खिलाफ कोई बात ना करे, जो बोले उसको पकड़ लो, जेलों में डाल दो, उन पे मुकदमे बंद कर दो, उनको अगवा कर लो, उनको कत्ल कर दो। ये इनका तरीका बना हुआ है, ये गवर्नमेंट है, ये इनका निज़ाम है। इन्होंने 72-73 साल से पाकिस्तान को तबाही और बर्बादी की तरफ से ये लगा और पिछले 50 साल से बदमाश जमहूरियत के नाम पे लूटा। जब सारे आए हैं अमरीत पे, कौन नहीं है? सारे आए, भुट्टो साहब से लेकर नवाज शरीफ साहब तक सारे कहते हैं, रोते हैं, दुख लगता है। मैं पीडीएम से मेरा कोई एक शिकवा है कि आप बताओ कि कल आपने जनरल बाजवा को आपने आर्मी चीफ लगाया, फिर मियां नवाज शरीफ साहब आपका गिला था, शिकवा था, फिर आपने 303 वोट दिए। जब उसकी तरमीम आई सुप्रीम कोर्ट ने क्यों दिए थे? अगर आपको जनरल बाजवा से गिला है और फैज हमीद से गिला है तो आपने यार छोड़ें ये सारा ड्रामा है। जब इक़्तिदार की खैरात ना मिले, आप जाओ GHQ से भीख मांगो, उनके गेटों पे बैठे रहो, इंतजार करो, मुलाकातें करो, इक़्तिदार ना मिले तो वो चोर है, वो डकैत, सारे ये अमरीत की पैदावार हैं, ये डाकू। यहाँ के जितने बड़े जगीरदार, वडेरे, सरदार और जेली गद्दी नशीन मुल्तान वाले चोर, ये सारे अमरीत और ये जनेलों के जूते चाट के आए हैं। ये सारे अमरीत की पैदावार हैं, ये झूठी हैं, मकारी हैं, फ्राडी हैं। ये इक़्तिदार के लिए अब पागल हो फिरते, इन्होंने मुल्क को लूटा है। अगर ये सियासतदान ठीक होते, किसी की जुर्रत नहीं थी ये अरबों कोई खा जाए। मैं कहता हूँ सियासतदान 4 आने भी खाए तो सियासतदान को डूब मरना चाहिए। ये लुटेरों ने खाए, अब चीखते हैं। पाकिस्तान अवामी राज पार्टी गरीबों के लिए, ये हमारी अमरीत के साथ लड़ाई के साथ साथ इन जगीरदारों वडेरों से है जो अंग्रेज के कुत्ते नहलाते थे, जो अंग्रेज के जूते उठाते थे, फिर इन्होंने आके अमरीत के जूते उठाए। आप देखेंगे सरायकी वसेब के जितने वडेरे जगीरदार, सवाब, सरदार, नवाब हैं और गद्दी नशीन है, जेली पीर हैं, इन जेली पीरों ने भी अमरीत के जूते उठाए और इक़्तिदार के लिए और इक़्तिदार को ये मजे कर रहे हैं। ये चोर हैं। इन्होंने क्या दिया इस मुल्क को, कौम को? ये आए, लोगों को लूटा, किसी को किस हवाले से लूटा, किसी का ना घर छोड़ा, ना किसी की माँ बहन को छोड़ा, ना किसी की जमीन को छोड़ा। ये बकरियां और गाय के बछड़े तक लेके खा गए और मुरब्बे, हजारों मुरब्बे इनके बाबू की जगीरें नहीं थी। ये सारे धोखेबाज मुनाफिक थे और इन्होंने इस खित्ते को, पाकिस्तान को जिल्लत और रुसवाई के अलावा कुछ नहीं दिया।
کوئی ان کے سامنے بات نہیں کرتا. جمشید دستی ان چوروں ڈکیٹوں اور ان ناسوروں اور پاکستان کے نامور جو منافق ہیں اور جو گندے لوگ ہیں, مجھے اللہ نے توفیق دی کہ میں نے ہاتھ چوک چرائے پہ ان بدماشوں کو بے نقاب کیا ہے. اور یہ ملک ہے, اس لیے ہم غریب کی بات کر رہے ہیں. اس ملک کو اب غریب کو آنے دو, مزدور کو آنے دو, ہاری کو, کسان کے بچے کو آنے دو. جس نے دکھ دیکھے, جس نے غم دیکھے. لیڈر بنتے نہیں ہوتے, لیڈر پیدا ہوتے ہیں. یہ ممی ڈیڈی برگر فیملیاں جن کے ساتھ 4-4 ہزار سیکورٹی گارڈ ہیں, جو بنگلوں میں پھرتے ہیں, جو اربوں خربوں کی دولت لوٹ کے مغرب میں پڑی ہے, جو امریکہ کے ہم جنس پرستی کلبوں سے ہیں, جو برطانیہ کے کتے ہیں, یہ آ کے ہماری غریب کی بات کریں گے. مزدور کے اس ملک کو اب غریب کی ضرورت ہے, جس کا مرنا جینا پاکستان ہے, جس نے دکھ دیکھے, جس نے غم دیکھے, جس نے تکلیف دیکھی, جس نے مچھر دیکھے, جو چراوے تھے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک. اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام سے, وہ بکریوں کے چراوے تھے, وہ یتیمی فقیری غربت اور فاقوں میں تھے, پہاڑوں میں تھے, زمینوں پہ سوئے ہوئے تھے. اللہ تعالیٰ نے اپنے پیاروں کی انبیاء کی کیسے تربیت کی, اور ان کی مثالی زندگی ہے خلفائے راشدین کی. اس کے بعد بھی جتنے ہمارے مسلمانوں کے رہبر ہیں, ان کی سادہ اور فقیرانہ زندگی تھی. یہ بادشاہ, یہ وہ تاجر اور بڑے بڑے بزنس مین لٹیرے نہیں تھے, مزدوروں کا خون چوسنے والے نہیں تھے, ظالم جگیردار نہیں تھے کہ جنہوں نے تھانوں کے ذریعے, پولیس کے ڈی پی او کے ذریعے لوگوں پہ ظلم کریں, جھوٹے مقدمات درج کریں. یہ ایک مافیا ہے, اور اس مافیا سے اگر پاکستان کی جان نہ چھڑائی گئی, یہ چور ہیں, ہر دفعہ پارٹیوں میں بدل کیا, تو یہ ملک کو لے ڈوبیں گے. پاکستان کو کسی مودی سے خطرہ نہیں ہے, کسی ٹرمپ سے, کسی بدماش سے خطرہ نہیں ہے. پاکستان کو ان جمہوری ڈاکوؤں سے, جو امریکی کتے ہیں, جو برطانیہ کے کتے ہیں, جن کی اولاد, جن کی دولتیں جدادیں باہر پڑی ہیں, جن کا ایجنڈا قادیانیہ ہے, جن کا سارا کو, جو پاکستان کے خلاف سازش کرتے ہیں, پاکستان کے خلاف بیٹھ کے اور اوباما کو مبارک دے رہا تھا کہ پاکستان کی سالمیت اور خود مختاری پہ حملہ. وہ اسامہ بن لادن تو تھا نہیں, وہ تو ایک ڈمی بنایا گیا. اسامہ بن لادن تو افغانستان میں فوت ہو گیا تھا, وہاں اس کی بیوی تھی, کوئی بچے تھے. صرف اوباما کو الیکشن جتانے کے لیے ایک ڈرامہ رچایا گیا. اور آصف زرداری جو کہ سابق امریکی پریزیڈنٹ, اپنی کتاب میں کہہ رہے میں ڈرا ہوا تھا اور مجھے خوف تھا کہ میں ایک اتحادی کے اس کو بتایا نہیں اور میرے ساتھ یہ حالات بنیں گے. ڈر تھا. مگر میں نے جب زرداری بزدل کو میں نے فون کیا تھا, اس نے مجھے مبارک دی کہ آپ نے اچھا کام کیا, اور اچھا کام کیا, اور آپ نے اور امریکہ پریشر سے آصف زرداری نے بیماری کا بہانہ بنایا کہ وہ آپ دیکھیں ریکارڈ پہ ہے, وہ میڈیا کے پاس بھی ہوگا کہ آصف زرداری کو باہر بھیجا گیا, باہر گیا, بیمار نہیں تھا. پھر وہ 20 دن بعد, جب 25 دن بعد واپس تھے تو علاج بھی ہو گیا اور امریکہ کے ساتھ ہمارے معاملہ ٹھیک ہو گئے. پھر وہ آ کے صدر پاکستان رہا. جب یہ ثانیہ ایبٹ آباد ہوا تو اس کے بعد پیپلز پارٹی کے وزیر اعظم صاحب کے, گیلانی صاحب کے پاؤں پھولے ہوئے تھے, اور پارلیمانی میٹنگ میں میں موجود تھا جب اس نے کہا کہ اب ہمارا اینڈ ہو چکا ہے. اور کیونکہ یہ سازش کر رہے تھے نا, امریکن کو یہی بتاتے تھے کہ یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے. پھر ایک صاحب نے آ کے, مودی کو آ کے بہت کچھ آ کے بتایا. بات ہے کہ اب ہماری جو انشاءاللہ لڑائی ہے پاکستان کے ان وڈیروں, جگیرداروں اور ان ناسوروں کے خلاف ہے. یہ ایکسپائر ہو چکے ہیں, انہوں نے بڑی حکومتیں کاٹ چکی ہیں, بڑی دولتیں بنائی ہیں. اب یہ غریب کو جھانسا نہ دے, اب یہ مزدور کو جھانسا نہ دے, اب کسان کو جھانکا. ہر پارٹی میں چور, لٹیرے, ڈاکو ان بڑی پارٹیوں میں بیٹھے ہیں, اور یہ سارے اپنی دہاڑیاں لگانے والے لوگ ہیں, اور ان میں کوئی غیرت سوچ نہیں ہے. اور یہ ملک جو ہے نا ایک بہت بڑے مسائل اور مصائب کا شکار ہے. باقی موجودہ حکومت کا میں نے کہا ہے کہ ملک ایک اندھیرے میں ڈوب چکا ہے, لا قانونیت ہے, نا انصافی ہے. اب دیکھو کہ میڈیا کی خبریں آتی ہیں, جو میڈیا پہ مثلا میڈیا کو انہوں نے بدحال کر کے رکھ دیا, انہوں نے اشتہارات بند کر دیے, بے روزگاری ہو گئی. بڑے بڑے اخبارات کا بدحالی کا, جو پرانے اخبار جو مثلا ایک عرصے سے چلتے آ رہے تھے, سمجھے کہ جن کی 100 سالہ تاریخ ہے, اس سے پہلے کی ہے, کسی کی 50 سالہ ہے, 70 سالہ ہے, تو 80 سالہ ہے. قیام پاکستان سے پہلے سے اخبار چلنے والے, جو اس مسلم قوم کی ترجمانی کرنے والے بھی پیپر تھے, آج فاقے ہیں. آج اس کرپٹ حکومت نے ہر جگہ پہ اپنا ایک شب خون مارے, کیونکہ یہ تو ایک ڈاکوؤں کی حکومت ہے.
یہ تو اس کو فکر بھی نہیں ہے اس بدبخت کو کہ اب کرسی پہ بیٹھ گیا، یہ سارا جھوٹا صبح سے شام تک جھوٹ جھوٹ جمع جھوٹ جھوٹ، سارا دن یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اور انہوں نے ان فراڈیوں کی ان گندے کھوٹے سکے، ان کی شکلیں دیکھے جو انہوں نے اپنے مشیر رکھے ہوئے ہیں، شہباز گل ہے جی، فلاں ہے، مثلا ایسے گندے مکروہ چہرے ہیں جو سارا دن آ کے اسکرپٹ، کیونکہ چور ہیں یہ، جتنے ان کے مشیر ہیں جو اطلاعات کے مشیر ہیں، یہ کبھی عوامی بندے ہیں یا ان کا عوام سے کوئی تعلق رہا ہے؟ یہ بدبخت صرف ان کو جھوٹوں کی ایک بریگیڈ ہے فراڈیوں کی۔ اور یہ میں تو کہتا ہوں میڈیا اس ناسور حکومت کا بائیکاٹ کرے یار، چور حکومت ہے، کرپٹ حکومت کے وزیر اعلیٰ پنجاب ایک نااہل شخص کو بٹھایا یار، جو جس کی یار ایک کانسٹیبل کا، ایک خاکروب کا بھی ایک کردار ہوتا ہے یار، خاکروب اتنے بڑے صوبے کو برباد کر دیا، کوئی ذمہ داری اٹھانے کو، کوئی بولنے کو تیار نہیں ہے۔ میں ایک پولیٹیکل ورکر ہوں، میں ایک پاکستانی ہوں، ایمان سے کہہ رہا ہوں کہ میرے جذبات ہیں کہ یار اتنی گھٹیا ملک ڈوب چکا ہے، قوم ہم بحثیت قوم ہم مر چکے ہیں کہ اتنے کرپٹ اور نلائق اور نااہل منشی سے بھی بدتر لوگ ہمارے اوپر مسلط ہیں، اور ہم بیٹھے تو پھر اللہ کا عذاب ہے۔ جیسے قرآن میں اللہ نے کہا ہے کہ جب جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ایسے ہی حکمران ہوں گے، تو میں کہتا ہوں کہ پاکستانی قوم معافی مانگے، وقت ہے نفلیں پڑھیں، قرآن پڑھیں، اللہ سے معافی مانگیں کہ یا اللہ ہمیں معاف کر دو، اور یہ ہم اور بحیثیت قوم ہم چپ ہیں کہ ایک نلائق اور کرپٹ اور جاہل قسم کے ان کے وزیر مشیر، وزیر اعلیٰ اور بدبخت قسم کا وزیر اعظم ہمارے اوپر بٹھایا گیا، جس کا کوئی سوچ نہ، کوئی ویزا نہ ہے، نہ کوئی فیصلہ ہے، نہ اس وقت یہ 2.5 سال میں ملک میں کچھ کر سکے ہیں۔ مہنگائی آسمان پہ ہے، لوٹ کھسوٹ ہے، کوئی چیز بہتر نہیں سکے۔ اب دریاؤں کی حالت دیکھیں، مجھے ایک دوست ملا، انہوں نے کہا جی دریا راوی کا جو پانی ہے 600-700 کیوسک پانی آتا ہے، اس میں زہریلا فیکٹریوں کا مادہ آتا ہے، وہ راوی کا پانی چناب میں آتا ہے، جو ہی چناب کے پانی میں داخل ہوتا ہے تو 15 کلو کی مچھلیاں مر جاتی ہیں، 10 کلو کی، 15 کلو کی، اور یہ پانی دریاؤں کا اس ٹائم زہریلا ہو چکا ہے، اور ہمارے جنوبی پنجاب کا 90% پانی کینسر بن چکا ہے۔ کوئی اس پہ آپ ان کی اپنا حکومت کی ٹیسٹ رپورٹ کی سروے کیجئے، قوم کو نہیں بتانے، پورا ملک آلودہ ہو چکا ہے، گندگی کے ڈھیر ہیں، اور قوم کو جو ہے نا انہوں نے اب کوئی پھیپھڑے کا مریض ہے، گردے کا مریض ہے، پتے کے مریض ہیں، اور لوگ جو ہے نا بے یار و مددگار بنے، اور ہر آدمی کو اب ہیپیٹائٹس ہو چکا ہے۔ تو کوئی ان کی کوئی ہیلتھ پالیسی، کوئی ان کی کوئی بہتر کوئی ایجوکیشن پالیسی، انہوں نے پورے ملک کو گھیراؤ میں جکڑ کے پاکستان کو بند کر کے رکھا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم پاکستان عوامی راج پارٹی، ہم عام لوگوں کی، میری غریبوں مزدوروں کی جماعت ہے، کم از کم 70% ایرانی تیل آ رہا ہے، اور حکومت کی سرپرستی میں آ رہا ہے، 70 سے 80 ارب کا پاکستان کا ٹیکس چوری ہو رہا ہے، میڈیا ان کے بارے میں لکھ چکا ہے، اور وہاں سے وائٹ سپریٹ کے نام پہ، کاربن کے نام پہ ڈیزل پٹرول کی سمگلیں گئے، پھر وہ باقی جو افغانستان سے مال جاتا ہے، ان کا چھالی آتا ہے، گٹکا آتا ہے، کافی کپڑا آتا ہے، سگریٹ آتی ہیں، ٹائر آتے ہیں، وہ افغانستان کے نام پہ جاتے ہیں، پھر وہی گاڑیاں سمگلے گھو کے وہ ہمارے علاقے میں آتی ہیں، جو بیچارے حق حلال کمانے والے تاجر ہیں، مزدور ہیں، ان کو کچھ نہیں ملتا، جو مافیا گینگز ہیں وہ اس کو لوٹ مار کریں، اب ان کو کوئی نہیں ملا۔ ان سمگلروں کو جو ملک دشمن ہیں ان کو میرے خلاف استعمال کیا کہ جی جمشید دستی نے ڈکیتی کاری ہے، جمشید دستی نے وہاں ایس او پی کی خلاف ورزی کی، جمشید دستی کو 16 MP ہوتا، جمشید دستی نے نہر سے لاش نکال لی، اور جمشید دستی کو جہاں 500 بھینس نہر میں چلی جائے تو نہر کو خطرہ نہیں تھا، جمشید دستی نہر میں لاش منہ کالا تو ان کا تھا نا، یہ لاش نکالتے 21 سالہ نوجوان فوت ہو گیا۔ جب نکاح میں تو مجھے فخر ہے کہ میں 18 فٹ نہر میں گیا ہوں، میں تھا نا، تو میں تارا تھا تو میں گیا نا، میں گیا، آج بھی مجھے فخر ہے کہ الحمدللہ آپ میرے ساتھ چلیں، میں دریا چناب کراس کر جاؤں گا، میں مزدور کا آدمی ہوں، میں ایک بیلدار کا بیٹا ہوں، میرے والد نے ساری زندگی نہروں پہ مزدوری کیا، آپ اچھا چل جائے گا ان میں کچھ جو لیڈر ہے پاکستان کے ان کو بھی کھڑا کریں، ایک چھوٹی سی نہر کراس کریں، اور میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں۔ تو اس ٹائم جتنے حکومتی MP MLA چمچے تھے، جب میں نہر میں اترا 17 فٹ پانی تھا، 21 سالہ نوجوان فوت ہو گیا، 6 گھنٹے بعد ہم نے لاش نکالی، بغض کی لعنت ہے حکومت میں، بغض دے کے شاباش دینے کے بجائے میرے اوپر FIR دے دی کہ جمشید دستی کو نہر سے
سے مظفر گڑھ کینال میں خطرہ تھا. تو الحمدللہ ہم ایک حقیقی لوگ بیٹھے ہیں اس ملک کی عزت کے لیے, اور میری کوشش ہے کہ انشاءاللہ غریب بنے گا حکمران, بدلے گا پاکستان, جس کا جینا مرنا پاکستان ہے. ہم اس کے لیے اس کرپٹ حکومت کے خلاف تحریک بھی چلا رہے ہیں ہمارا اپنی طرف سے, اور ہم لوگوں کو تیار کر رہے ہیں. اور الحمدللہ میرا ایمان ہے کہ ہم انشاءاللہ, ہمارا اگر سچ کا سفر ہے, حق ہے, تو اللہ میری مدد کرے گا. اللہ کے آگے کوئی چیز نہیں چھپ سکتی. دنیا کے آگے سب فراڈ چل سکتا ہے, مگر وہ ذات ہے جو دلوں کے بھید جانتا ہے. تو میری ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے بھی مجھے نوابوں, جگیرداروں, وڈیروں کے سامنے کھڑا کیا, اور ہم ان کے سامنے کھڑے ہیں انشاءاللہ. ہم اس خطے کی آواز ہیں, ہم اس ملک کے غریب مظلوم طبقے کی آواز ہیں, ہم کسان کی آواز ہیں, اور انشاءاللہ اللہ ہماری مدد کرے گا. اور آخری میری ریکویسٹ ہے کہ ہمارے یہاں پہ جو پنجاب بار کونسل کے الیکشن ہوئے ہیں, ڈیرہ غازی خان, ملتان اور بھاولپور ڈویژن سے تقریباً کوئی 20-21 سیٹیں جو ہے نا ہماری یہاں ہیں ماشاءاللہ. تو میرے ایک صوبے کی بھی تحریک ہے, یہ صوبہ نہیں جو انہوں نے جھوٹ بولا ہے, یہ مکاریوں نے ابھی کوئی لکھا ہوا ہے ایڈیشنل سیکٹری, جو ایڈیشنل چیف سیکٹری, ایڈیشنل آئی جی, کہیں سیکٹری کا, یہ ڈھونگ ہے, ڈرامہ ہے. یہ آتے ہیں ٹی اے ڈی اے کھڑے کر کے, موجیں کر کے, ان کو بھی مل جائے گا, آفیسر کھا پی کے چلے جائیں گے. ہم تو عینی صوبہ چاہیے نا, ہم نے تو عینی صوبے کے لیے تحریک چلے, 5واں صوبہ چاہیے, مکمل عینی صوبہ چاہیے. اور اس کے لیے ہم نے کھل کے کہا تھا کہ ملتان حوالے سے, جغرافی حوالے سے, ہر حوالے سے ملتان, اور 150 سال پہلے بھی یہ صوبہ تھا, دارالخلافہ تھا, تو حق بنتا ہے. مگر انہوں نے جھوٹ بولا ہے حکومت نے, ہے تو جھوٹے مکاری ہیں. اب وہ نہ شاہ محمود سامنے آتا ہے, نہ کوئی, یہ سارے چھپ چھپ کے پھرتے ہیں. تو ان بیچاروں میں اخلاقی جرت ہی ہے نہیں, اور کبھی کبھی بات کر کے چھپ کے عوام میں تو آنے کے قابل نہیں ہے. لوگ ان کو جوتے ماریں گے, جھوٹے ہیں. بلدیاتی الیکشن سے بھی بھاگ گئے, سپریم کورٹ کہہ رہی ہے. تو بلدیاتی الیکشن جو کہ آئینی طور پہ ہونا تھا, جو کہ انہوں نے غلط توڑا, جو حکومت آتی ہے بلدیاتی الیکشن کو ذبح کر دیتی ہے, اس نے کرایا تھا. بلدیاتی الیکشن ہمارا عینی الیکشن بنتا ہے, وہ بھی نہیں کرایا, بھاگے ہوئے ہیں. تو اب اس پہ نا ہماری ایک صوبے کی تحریک ہے, اور جتنے لوگ ماشاءاللہ پنجاب بار کونسل کے ممبر منتخب ہیں جنوبی پنجاب سے, ڈی جی خان, ملتان, بھاولپور ڈویژن, ان کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور جنہوں نے الیکشن میں حصہ لیا, انہوں نے بھی بڑی ہمت کی, ان کی بھی کاوش رہی. مگر جو لوگ کامیاب ہوئے ہیں, میں ان بھائیوں سے اپیل کرتا ہوں کہ پاکستان بار کونسل کا الیکشن آ رہا ہے, تو یہ سیٹیں کم از کم 4 بنتی ہیں, مگر 3 تو پکی ہیں. 3 سیٹیں وہ جنوبی پنجاب سے ہمارے جو سپریم کورٹ کے سینئر وکلا ہیں, ان کو میں کہتا ہوں کہ ان کو آگے آنا چاہیے, اور جنوبی پنجاب کے لوگ پاکستان بار کونسل کی نمائندگی کریں, نہ کہ ہم تخت لاہور کو, جیسے تخت لاہور کو ہمارے جگیردار, وڈیرے, سردار, جو ماضی میں نے کہا یہ جیلی گدی نشین جا کے تخت لاہور میں مکان بناتے ہیں, کوٹھیاں, یہاں دوسری تیسری شادیاں کرتے ہیں, یا نجائز بیویاں وہاں رکھتے ہیں, ان کے کئی داستانیں ہیں, کئی ان کی سیاہکاری ہیں. تو وہاں اب ہمارے وکلا پہ بھی ایک بڑی امید ہے, اور میں وکلا کا دلی احترام کرتا ہوں. الحمدللہ امید رکھتا ہوں کہ ہمارے جو جنوبی پنجاب کے پنجاب بار کونسل کے ہمارے جو ممبر بنے ہیں, وہ پاکستان بار کونسل کے لیے بھی جنوبی پنجاب کے بندے کو منتخب کریں, وہ جائیں, وہ جا کے ہمارے, تاکہ ہمارا جو صوبے کی تحریک ہے وہ مضبوط ہو, اور یہ پتہ چلے کہ نہ کہ ہمارے وکلا جو ہیں وہ بھی اپر پنجاب کو سپورٹ کریں اور پھر ان کو منتخب کریں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ زیادتی ہوگی, اور میں یقین امید سے کہتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی یہ میری آواز میڈیا کے ذریعے ہمارے جو جنوبی پنجاب کے پنجاب بار کونسل کے ممبر منتخب ہوئے ہیں, جن کو میں دلی مبارکباد پیش کر رہا ہوں, امید کرتا ہوں کہ وہ جنوبی پنجاب کے آدمیوں کو ہی پاکستان بار کونسل کے لیے منتخب کریں گے, تاکہ ہم مکمل ایک آئینی صوبے کی جو ہے نا ہماری تحریک میں جان آ سکے. اور جو پاکستان بار کونسل میں جنوبی پنجاب سے لوگ منتخب ہو کے جائیں گے, وہ اسلام آباد بیٹھیں گے, وہ انشاءاللہ تعالی وہ اس خطے کے ساتھ نمک حلالی کریں گے, اور وہ آواز اٹھائیں گے, تاکہ ایک بہت میسج جائے کہ ہمارے جنوبی پنجاب کے وکلا نے ثابت کر دیا کہ اب انہوں نے تخت لاہور کو نہیں دیکھا, اور کسی تخت اسلام آباد کے دباؤ میں نہیں آئے, بلکہ انہوں نے اپنی غیرت کا اور اپنے ایمان کا ثبوت دے کے جنوبی پنجاب سے پاکستان بار کونسل کے لوگوں کو منتخب کیا ہے. باقی دوستوں کو آپ پیپلز پارٹی کے ایم ایل اے رہے, ایک کرپٹ پارٹی نے آپ کو ٹکٹ دیا, اور آپ نے 5 سال تک اس کرپٹ پارٹی کے پلیٹ فارم سے اسمبلی سے تنخواہیں بھی وصول کی. کیا آپ اس کرپٹ پارٹی کا ٹکٹ لینے پر جنوبی پنجاب کے عوام سے معافی مانگیں گے, اور جو تنخواہیں لی ہیں کیا وہ واپس کریں گے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ میرے ایک دوست کی ادھر سے تجویز آئی ہے, انہوں نے کہا جی کہ دستی صاحب کو بتا دیں کہ ان کا نام ہم جمشید احمد خان دستی تارا لکھا کریں, تاکہ لوگوں کو
बदल गई कि आप तैरना जानते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुश्किल हो तो रास्ता करें, ताला लिखा करें। हाँ जी, हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे एक था कि पीसीबी के चेयरमैन इजाज भट्ट साहब को आप ना बुलाएं, मैंने उनको बुलाया और जो श्रीलंका टीम पे हमला हुआ उसमें 22 अफीसर थे, जिसमें होम सेक्रेटरी था, चीफ सेक्रेटरी था, आईजी था, सीसीपीओ था, 4 एसपी थे। उनको मैंने फारिग किया और उन पे ऊपर क्रिमिनल एक्ट के तहत 780 के तहत एफआईआर हुई। और वैध मैं बंदा हूं जिस पे धब्बा नहीं है, मैंने काम किए, इनकी एफआईए नैब ने सब ने आके चेक किया और एक मेरे ऊपर नैब का केस नहीं है, मेरे ऊपर करप्शन का धब्बा नहीं है। और मैं पीपल्स पार्टी में जहाद किया जब पीपल्स पार्टी में सारे माफिया है, और उसके बाद हमने पीपल्स पार्टी को खैर बदरा। मैंने पीपल्स पार्टी नहीं छोड़ी थी, पीपल्स पार्टी मुझे छोड़ गई थी कि मैं तो गया था उन उम्मीदों के साथ कि ठीक है जी भुट्टो साहब का फलसफा है गरीब मजदूर, और मुझे मौका मिला तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र हूं कि मैंने फ्री बसें भी चलाई उस दौर में, गरीबों के साथ खड़ा। आज भी यूनिवर्सिटी में वो गाड़ियां आती हैं, मैंने वहाँ सुई गैस के, बिजली के, लोगों के रोजगार के हवाले से मुजफ्फरगढ़ में पहली दफ़ा मेरिट पे नौकरियां मिली थर्मल पावर में मुजफ्फरगढ़ में, कि मैंने अपने इलाके की। और आप देखें असेंबली में सबसे ज़्यादा मौसर आवाज़ और वो जो जमशेद दस्ती की थी। और कालाबाग डैम की मैंने जब करारदाद दी तो आसिफ जरदारी ने मुझे शो काज नोटिस भेजा और मैंने उस शो काज के 100 टुकड़े करके वापस भेजा। मैं कि मेरा बाप दादा MP MNA नहीं था, मैं मुल्क की बात करता रहूँगा। रहमान मलिक मेरे से नाराज़ था, बाबर रहमान मेरे से नाराज़ था, सारे जो भी करप्ट कबीना में बैठे। और वज़ीर आज़म गिलानी साहब के खिलाफ भी मैंने खुल के बात की। सुलेमान तसीर वो मर गया है, उसके भी जो करतूत थे, सियाकारियाँ थी, उसके खिलाफ भी मैंने खुल के लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। मैंने पीपल्स पार्टी की ना करप्शन का हिस्सा बनाऊं, ना मैंने करप्शन पे पर्दा दिया था। और इसलिए फिर अब जब वहाँ बड़े बड़े जगीरदार वडेरे सरदार बैठे थे तो मैंने सोचा जब मैं पहला कतरा बना जगीरदारों के खिलाफ, तो इसलिए मैंने पाकिस्तान अवामी राज पार्टी की बुनियाद इस सरे की वसेब से रखी, इस उजड़े इलाके से रखी। और मैंने कहा कि यहाँ भी जुल्म है, अल्लाह करेगा मेरी, अल्लाह मैंने पहले भी कहा कि अगर मेरी नीयत अच्छी है तो अल्लाह मेरी मदद करेगा। और ये पाकिस्तान अवामी राज पार्टी इंशाअल्लाह हकीकी मुल्क की एक जमात बन के गरीबों, मजदूरों, मजलूमों की वो साबित करेगी इंशाअल्लाह ताला। पहले तो आपको अपना सेहतयाबी पर मुबारकबाद पेश करते हैं, अल्लाह ताला आपको मजीद सेहत कामला व अजला साहब करवाए। अच्छा ये बताइएगा, आज IGI बनाने वाले असद दुरानी साहब ने ये इतराफ़ किया है कि पाकिस्तान की सियासत में जो एस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत है उससे पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान है। इस हवाले से देखो जी, गुजारिश है कि हम एस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा क्यों बनते हैं? मुजरिम तो सियासतदान है ना। अगर सियासतदान आप देखें जो PTI बनी है या IGA बनी है या MQM बनती हैं या इनको फिर मुस्लिम लीगें बनती हैं, तो ये ढकी छुपी बात नहीं होती। इसके जो आलाकार बनते हैं ना, वो सिर्फ इक़्तिदार की और भत्ते के लिए। अगर सियासतदान को गैरत हो, शर्म कर जाए, अगर सियासतदान इसका हिस्सा ना बने, तो मैं कहता हूँ कभी भी एस्टेब्लिशमेंट की ये मुदाखलत नहीं हो सकती। जब हमारा सियासतदान बिकता है, अपना ईमान बेचता है, अपनी गैरत बेचता है, अपना ज़मीर बेचता है, जो कि लोगों को कहता है कि मैं ज़मीर वाला हूँ, मैं गैरत वाला हूँ, मैं बेबाक हूँ, बेखौफ हूँ, जब वो आम के सामने अपने हल्फ की, फिर असम्बली में जब वो हल्फ उठाता है, 2 हल्फ की तौहीन करता है, तजलील करता है, तो फिर उसके ऊपर अल्लाह की लानत बरसती है। अगर ये सियासतदान ये जो मैं जिनका मैंने कहा ना, देखो जी जगीरदार हैं, वडेरे इनकी मजबूरियां, ये टैक्स चोर हैं, ये थानेदार वाले हैं, ये पटवारी वाले हैं, इनकी मजबूरियां हैं। जब आम आदमी आएगा वो किसी एस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा नहीं बनेगा, वो मुल्क को आगे लेके जाएगा। और इसलिए तो मैं कहता हूं कि ये रास्ते सबसे रुकावट जो गंदा है वो पाकिस्तान का सियासी ना होता तो ये IGI में कौन गए थे? यही गए थे ना, ये इनको रास्ता मिला थे। ये चोर न जाते, ये लुटेरे न जाते तो IGA बनती। आपने कहते कि हम खड़े हैं, ये ना देते वोट। अब आपने पहले भी मैंने कहा कि आप जाके जी बाजवे साहब को आपने 303 वोट दे के फिर आप 7 समंदर बाहर बैठ के गालियां देते हो, कहते हो जी फलां है फलां। ये तो चीज़ें गलत है ना। आप मैदान में खड़े हो जाओ, आप एक रास्ते पे चलो। आप फिर जाके GHQ से भीख मांगते हो, आपके सामने सबका रिकॉर्ड है कौन कौन से पिछले दिनों सियासतदान ही गए। मैं कहता हूँ इन सियासतदानों को फांसियां लटकानी चाहिए। ये जो अभी भी मजलूम बन के फिरते हैं, ये इक़्तिदार की लड़ाई लड़ते हैं, इनको फांसियां लग जाए तो मैं कहता हूँ कोई सियासतदान एस्टेब्लिशमेंट का नहीं बनेगा। ये सारा जो बेशर्मी का काम और गलत काम और मुल्क के खिलाफ जो ये सारी मनसूबा बनी बनते वो सारा को सियासतदान अपने सिर्फ इक़्तिदार के लिए, लूट मार के लिए, भत्तेखोरी के लिए, पाकिस्तान को लूटने के लिए सब कुछ करता है। बेज़मीरी भी करता है, बेगैरती भी करता है। PTI के मुजफ्फरगढ़ के MPs नाम नहीं लेता, आपको बेहतर पता है, स्वीपर की सीटें 3-3 लाख रुपए में बेच रहे हैं। वो करप्शन आपको मुजफ्फरगढ़। सर गुजारिश है कि मेरा तरीन साहब आप गुजारिश है कि मैं जनाब को बता दूं
کہ ایک ایم پی اے کی بات میں نے پوری کابینہ پورے ان کے ارکان جب وزیر اعظم چور وزیر اعلیٰ چور ان کی پوری آپ کہیں آپ وہاں دیکھیں کہ جو سولنگیں لگائی ہیں 10-10 کروڑ کی وہ وہاں پہ لوگوں کا مٹی کم خود لے آؤ اب وہ سولنگوں کا نام و نشان نہیں ہے وہاں نیب نہیں جاتی وہاں اینٹی کرپشن ایف آئی اے نہیں جاتی تو یہ چوروں کو بٹھایا ہوا ہے لٹیروں کو ایم پی اے ایم این اے وزراء وہ تو آخری دن سمجھ کے لوٹ مار کر ہیں اور ان کے ڈی سی کمشنر ان بھتوں میں لگے ہوئے ہیں یہ ان کی آنکھیں بند کی ہوئی ہیں ان کو نہیں پتا جو ڈی سی خود ڈپٹی کمشنر خود ملوث ہیں کہ کہتے ہیں جی ان کو ٹھیکہ دے دو ان کی مرضی کو 30% ان کی ایم پی ایم این اے بھتے خوری کارے لے رہے ہیں اور اتنا خوف ہے اور آنکھیں بند ہیں سیکٹریوں کی آنکھیں بند ہیں اب دیکھو طاہر خورشید جیسا کرپٹ آدمی وہ طاہر خورشید جیسا کرپٹ آدمی سیکٹری بلدیات لگا ہوا ہے جو کمانڈر لے کے پھرتا تھا سر پی ڈی ایم کا مستقبل اقتدار ہے اقتدار سے تو مجھے نظر نہیں آ رہی دیکھو جی پی ڈی ایم کا جھوٹ ہے پیپلز پارٹی جھوٹ بولی تھی نون لیگ جھوٹ بولی تھی نون لیگ کبھی صوبے کے حق میں نہیں ہے پیپلز پارٹی کے پاس کچھ نہیں ہے جب کوئی سندھ کی بات کرے تو چیختے ہیں جماعت اسلامی کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں سراج الحق صاحب نے کہا ہے اور ہم مخلص ہو کے چاہ رہے ہیں یہ ڈرامہ کر رہے ہیں نون لیگ کا اقتدار ہے 2 اکثریتی جھوٹ بولے پیپلز پارٹی کے پاس موقع تھا کر رہے تھے اس میں ممبر تھا پھر یہ بھاگ گئے انہوں نے کہا جی ہم لولی پاپ دیں گے پی ٹی آئی کا جو مکروہ چہرہ تھا بے نقاب ہو گیا ہے اس میں جتنے سردار جگیردار بیٹھے ہیں جماعتوں میں پی ڈی ایم سے کوئی امید نہیں ہے کہ وہ صبح بنے یہ ڈرامہ کر رہے ہیں اور ہم اس کے چکر میں نہیں ہیں کہ جماعت اسلامی ہے باقی جو کچھ چھوٹی جماعتیں جدوجہد کر رہی ہیں انشاءاللہ پاکستان عوامی راج ہم اپنے طور پہ کر رہے ہیں اگر چھوٹی جماعتوں کو ساتھ لے کے ہم آگے چلیں گے انشاءاللہ باقی ہم کسی منافق کا حصہ نہیں بنیں گے جاری ہے احتجاج یہ ابھی تو احتجاج کر رہا ہوں نا یہ پریس کانفرنس بھی تو ایک اہم حصہ ہے انشاءاللہ